إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معزز اور موقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں اور دولتیں عطا فرمائی ہے ان میں سے ایک بہت عظیم نعمت اور بہت عظیم دولت اولاد کی نعمت ہے. اولاد یہ ایسی نعمت ہے جو ایک مسلمان کے لیے، ایک والدین کے لیے نہ یہ کہ صرف دنیا میں اور اس کی زندگی میں بھلائی اور خیر کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ انسان کے مرنے کے بعد اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اولاد کے ذریعے سے انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت معروف اور مشہور حدیث ہم اور آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے درجات کو جنت میں بلند کرتے ہیں، اونچا سے اونچا درجہ عطا فرماتے ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ، اے اللہ، میرے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، میں نے جو زندگی گزاری تھی اس میں تو ایسے اعمال نہیں انجام دیے تھے کہ اتنے اونچے درجات مجھے ملنے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری اولاد جن کو تو نے صالح بنانے کی کوشش کی تھی، جن کی تعلیم اور تربیت کا تو نے اہتمام کیا تھا، آج وہ اولاد تیرے لیے کار خیر انجام دے رہی ہے، تمہارے لیے استغفار کر رہی ہے، تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی وہ تمہیں اکرام اور اکرام سے نوازتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ معروف اور مشہور حدیث بھی یاد کر لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ اب وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر انسان وہ کر کے جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان اعمال کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں سے بیان فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہو جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا سے والدین کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مبارک کتاب میں فرمایا ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو میرے والدین پر رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے محنتوں اور مشقتوں کو جھیل کر کے بے مثال قربانیاں دے کر کے میری پرورش اور میری تربیت کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت اونچے مقام عطا فرمائے ہیں اور بہت اونچے درجات عطا فرمائے ہیں، وہ افضل الخلق ہیں۔ ساری مخلوقات میں سب سے افضل جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، ایمان والے ہیں، اور ان میں انبیاء کرام علیہم السلام سب سے افضل ہیں۔ بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ہر نبی اور ہر رسول کی یہ دعا رہی، یہ تمنا رہی، یہ خواہش رہی کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اولاد عطا فرمائے، اولاد صالح عطا فرمائے۔ اسی لیے ایسے انبیاء کرام جو 80 سال، 90 سال، 70 سال کو پہنچ گئے، اولاد نصیب نہیں ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے دعائیں کی اور کہا اے اللہ تم مجھے اولاد عطا فرما دے جو میں یہ دین کو اپنائے ہوا ہوں، دین کو جو آگے بڑھا رہا ہوں، دین کی جو دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں، تیرے توحید کی طرف جو بلا رہا ہوں، ایسا میرا کوئی وارث ہو جائے۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ باپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے اور باپ کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ جس دین پر قائم ہے اور جس دین پر عمل پیرا ہے، جس دین کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، جس توحید کا ڈنکا بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس توحید کو پھیلانے کے لیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کا کوئی وارث ہو جائے، اس کا کوئی وارث ہو جائے، اس کی اولاد ہو جائے جو اس کو آگے تک پہنچائے۔ تو میرے بھائیوں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اہل ایمان کو یہ دعا سکھائی ہے، اور رب العزت نے اپنے خاص بندوں کے اوصاف میں سے ذکر کیا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تو ہماری بیویوں سے، ہماری نسل اور اولاد میں سے
ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، ہمارے سکون اور کامیابی کا ذریعہ بنے۔ تو میرے بھائیوں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، مگر میرے بھائیوں اولاد نعمت اس وقت ہے جب آپ اولاد کو صالح بنانے کی کوشش کریں، اولاد کو دین اسلام پر کاربند رہنے کے لیے اہتمام کریں، اولاد کو عقیدہ توحید سکھائیں، اولاد کو آپ جو ہے اللہ رب العزت کی تعلیمات کو سکھائیں، تب اولاد آپ کے لیے مفید بنے گی۔ اگر مفید یہ آپ نے اس کو صالح بنانے کی کوشش نہیں کی، اس کی دینی تربیت نہیں کی، تو یہ اولاد جیسے آپ کے لیے مفید ہے مرنے کے بعد، ویسے آپ کے لیے مضر ہے آپ کے مرنے کے بعد۔ جو بھی گناہ کرے گی اولاد، اس کا ایک حصہ آپ کے اوپر جائے گا۔ جو شرک انجام دے گا، جو بدعتیں انجام دے گا، جو حرام کاری کرے گا، جو جھوٹ بولے گا، جو گالی گلوچ کرے گا، جو لوگوں پر ظلم کرے گا، اس کے مستحق آپ بھی ہوں گے، باپ بھی ہوگا، ماں بھی ہوگی۔ بس یہ اگر اس نے کوتاہی کی ہے اس کی تربیت میں، اس کو دین سکھانے میں کوتاہی کی ہے۔ اگر کوتاہی نہیں کی ہے، بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اولاد نیک نہیں ہوئی، تو اس کی برائیوں کا کوئی وبال آپ کے اوپر نہیں آئے گا، کیونکہ ہم سے اور آپ سے صرف یہی مطلوب ہے کہ اولاد کی تربیت کی کوشش کریں، ورنہ نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکے۔ انہوں نے تربیت میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہوگی، دین کے پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہوگی، علم سکھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ اولاد ایمان نہیں لائی، تو اس کا کوئی نقصان نوح علیہ السلام کو نہیں پہنچے گا۔ تو میرے بھائیوں، اولاد کو اگر ہم صالح بنانے کی کوشش کریں، اولاد کو دینی جو ہے کیا نام ہے اقدار کا جو ہے یعنی قدر کرنے والا بنانے کی کوشش کریں، تو ہمارے لیے یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، کسی کی صالحیت میں، کسی کی نیک بننے میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، دنیا کے کسی بھی طبقے کا انسان ہو، جو پہلی چیز ہے اور جو بنیادی چیز ہے جس کے بغیر کوئی نیک بن ہی نہیں سکتا، جس کے بغیر کوئی اچھا بن ہی نہیں سکتا، جس کے بغیر کوئی جو ہے موحد بن ہی نہیں سکتا، وہ ہے علم میرے بھائیوں، وہ ہے علم۔ ہمارے بہت سارے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بغیر علم کے بھی حق پر رہتے ہیں، ناممکن ہے میرے بھائیوں۔ یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے کہ بغیر علم کے کوئی آدمی توحید پر چاہے قائم رہے، کوئی بغیر علم کے کوئی آدمی سنت کی اہمیت کو سمجھے، بغیر علم کے کوئی آدمی نماز پڑھنے کا اہتمام کرے، ناممکن ہے میرے بھائیوں۔ جب علم ہوگا تب انسان توحید کو اختیار کرے گا، جب علم ہوگا تب انسان آخرت کی فکر کرے گا، جب علم ہوگا تب انسان مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تڑپے گا کہ وہ کیسے کامیاب ہو جائے۔ اس لیے علم یہ سب سے اہم وسیلہ اور پہلی سیڑھی ہے کہ اپنے اولاد کو علم سکھاؤ، دینی تعلیم دو۔ اور بلا شک و شبہ میرے بھائیوں، اولاد میں صالحیت کسی دنیاوی علوم سے نہیں آتی ہے۔ بڑا سے بڑا ڈاکٹر بنا دیجئے مگر وہ نمازی نہیں بن سکتا ہے، مگر وہ موحد نہیں بن سکتا ہے۔ بڑا سے بڑا انجینئر بنا دیجئے، وہ نیک اور اچھا انسان نہیں بن سکتا ہے۔ وہ انسان اچھا صرف اور صرف اسلامی اور دینی تعلیم سے بنتا ہے میرے بھائیوں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اور آپ مادیت کے اس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں مسلمانوں کے یہاں دنیا کی دین کو چھوڑ کر کے کوئی ویلو اور حیثیت نہیں ہوتی ہے، جہاں دین کو چھوڑنا پڑے اور دین کی جہاں ناقدری ہو وہاں مسلمان دنیا کو کوئی حیثیت نہیں دیتا ہے۔ مسلمانوں نے دنیا کو فتح کیا، مسلمانوں نے بہت سارے مال و دولت کے مالک بنے، مگر انہوں نے کبھی بھی دین سے سمجھوتا نہیں کیا، کبھی دین کو انہوں نے چھوڑا نہیں، کبھی دین سے انہوں نے اعراض نہیں کیا، قرآن کریم کے حق کو کبھی پامال نہیں کیا،
اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ترقی پہ ترقی دیتا رہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہیں، بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، ایک ایک امتی کے لیے آپ کی جو طرف تھی وہ بے مثال تھی، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کے دن ہماری جو شکایت کریں گے وہ یہی شکایت کریں گے کہ اے اللہ یہ میری امت نے ایک بہت برا کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو وہ ہیں جو پوری کائنات کے لیے شفاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میدان محشر میں جب تڑپ رہے ہوں گے لوگ، کافر ہو کہ مشرک ہو، موحد ہو کہ مسلمان ہو، سب لوگ پریشان ہوں گے، چاہیں گے کسی طریقے سے حساب کتاب جلدی سے ہو جائے، کسی طریقے سے فیصلہ ہو جائے، جنت کا فیصلہ ہو چاہے جہنم کا فیصلہ ہو، جو بھی فیصلہ ہے ہونا ہے ہو جائے۔ یہ میدان محشر کی مصیبت تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ سورج سر پر کھڑا ہوا ہے، لوگ جو ہے مچھلیوں کی طرح سے تاپ رہے ہوں گے، پسینے کا یہ عالم ہوگا کہ پسینے میں لوگ شراب ہوں گے، کافر بھی، مشرک بھی، مسلمان بھی جائیں گے کہ کس سے بات کی جائے، کس سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دے، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر دے، گزارش کر دے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے لے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سبھی کو معلوم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کوئی ہمت نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کافروں کے لیے بھی شفاعت کریں گے اور جائیں گے اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو آپ اٹھائیے، آپ نے اپنا سر سجدے میں جھکایا ہے، اب اٹھا لیجئے۔ سل توتا اشفا تشفا، اے محمد اب جو مانگنا ہے مانگو اور جو شفاعت کرنی ہے کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، سارے لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ وہ نبی، وہ رسول جو کافروں کے لیے بھی ان کی سختی کو دیکھ کر کے شفاعت کرنے کے لیے تیار ہے، وہ رسول اپنی امت کی شکایت کرے گا، اپنی امت کی شکایت کرے گا۔ ذرا آپ اپنے جو ہے کیا نام ہے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور ذرا دل میں گہرائی تک اتریں کہ کتنا بڑا یہ وقفہ ہے اور کتنا بڑا یہ مرحلہ ہے کہ اے رسول جو کافر مشرک کے لیے شفاعت کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنی امت کی شکایت کرے گا اور کہے گا اے اللہ یہ میری امت نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج مکاتب کھلے ہوئے ہیں، آج جو ہے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، آج مدارس کھلے ہوئے ہیں، ہمارے گاؤں میں مکاتب کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، کتنی شاخیں ہیں اور نئے نئے شاخوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جامعہ محمدیہ محصلہ جو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے موجود ہے، اللہ کے بندو یہ کھڑے کھلے ہوئے ہیں، سر قسم کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ساری خصوصیات ہیں، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ میرے بھائی آپ جو اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہو اس تعلیم کا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو اس تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دی جائے گی، مگر اس بات کی کمی محسوس کی جاتی ہے کہ ہمارے احباب میرے بھائی اس کی طرف توجہ کم دے رہے ہیں، اور دیکھا تو یہ جاتا ہے کیا ذہن ہے ہمارا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شکایت کو سامنے رکھیے اور اپنی حالت کو سامنے رکھیے اور سوچئے کہ ہماری حالت بالکل اس وقت ویسے ہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو شکایت کریں گے بالکل وہی ہماری حالت ہے۔ ایسی جگہوں پر جہاں پر دین کے نام پر کوئی تعلیم نہیں ہے، جہاں کے دین کے نام پر دال بھی نہیں ہے، آج لوگ جوک در جوک ایسی جگہوں پر بھاگتے ہیں، ایسے اسکولوں میں بھاگتے ہیں، ایسے کالجوں میں بھاگتے ہیں، اور جہاں پر دین کی تعلیم ہے لوگ وہاں آنے پر سوال کرتے ہیں کہ بچے کے لیے برڈن تو نہیں ہوگا، بوجھ تو نہیں ہوگا، میرا بچہ جو ہے دونوں چیزوں کو لے کر چل پائے گا یا نہیں چل پائے گا؟ ارے اگر برڈن بھی ہوگا تو وہ بوجھ اتار دیجئے جو دنیاوی تعلیم والا ہے، دینی تعلیم دلائیے، کیونکہ آپ کے اوپر تو فرض ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے میرے بھائیوں کہ چونکہ ہم سوچتے ہیں برڈن ہوگا
تو نہیں، دینی تعلیم نہیں دلانا ہے، جان دے اس کو دنیا میں ایسے سینٹر، ایسے اسکول، ایسے مراکز جو ہے کیا نام ہے کی طرف جھوک در جھوک بھاگتے ہیں، جہاں آپ کے بچے کو ایک آیت بھی سکھائی نہیں جا سکتی ہے، جہاں آپ کے بچے کو ایک دعا بھی نہیں سکھائی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اور یہ مراکز اور یہ سینٹر اور یہ مدارس اور یہ جامعات اور یہ مکاتب یہ جو ہے انتظار کر رہے ہیں کہ بچے آئیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کی تعلیم حاصل کریں۔ کتنی بڑی سعادت ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتے ہیں۔ اب خیر چاہنے کا مطلب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو دین کا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے دین کا علم آپ حاصل کر رہے ہو، اللہ کے دین کی سمجھ آپ کو آ رہی ہے، اللہ کے دین کا فقہ آپ حاصل کر رہے ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا بہ الی الجنہ، جو آدمی ایک راستہ چلتا ہے جس میں اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس راستے کے ذریعے سے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اتنا بڑا ان کو انعام عطا کیا ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر ایسے بندے کے لیے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں، رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب استغفار کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کیا ہم اسی دین کے ماننے والے ہیں، ہم اس دین کے جاننے والے ہیں، ہم اس دین پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں جس دین میں سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ معاف کیجئے گا، کالجوں اور اسکولوں میں اس آیت کو مت پڑھا کیجئے، واللہ اس آیت کے ساتھ کھلواڑ ہے، واللہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اقرأ باسم ربک اپنے نام کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ دین کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے۔ جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وہ دین کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی توحید کو پہچانیے، اللہ کی عظمت کو پہچانیے، اللہ کی شان کو پہچانیے، دین اسلام کی عظمت کو پہچانیے۔ یہ وہ دین ہے میرے بھائیوں، ورنہ سارے علوم جتنے بھی ہیں وہ شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں مباحات اور جائز چیزوں میں سے ہیں۔ اسلام نے کسی بھی جو ہے کیا نام ہے علم کو حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، آرڈر نہیں دیا ہے، فرض نہیں کیا ہے سوائے دینی علم کے میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ کے بندو، قرآن کی آیتوں کو اٹھا کر کے اور اس طریقے سے اللہ رب العزت کے دین سے اعراض کر کے اور دنیوی تعلیم پر فٹ کرتے ہو، سب سے پہلے نمبر پر اور آخری نمبر پر بھی اس میں دینی تعلیم ہے، لہذا پڑھیے، اللہ رب العزت کے نام سے پڑھیے، اللہ کے نام کی عظمت کو جانیے، اللہ کون ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، اللہ رب العزت کے صفات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء کیا ہے، ان اسماء کے معنی کیا ہے، ان کے تقاضے کیا ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے، ان کو پڑھیے آپ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افصح اولادکم فعلموہم لا الہ الا اللہ، تمہارے بچے کی زبان کھلنے لگے، بچہ کچھ بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ بچہ 15 سال کا ہو جاتا ہے، بچہ 14 سال کا ہو جاتا ہے، بچہ 10 اور 11 سال کا ہو جاتا ہے، اور کتنے مسلمانوں کے بچے ہیں، ہزار لاکھوں بچے ہیں جن کو لا الہ الا اللہ نہیں معلوم ہے،
لا الہ الا اللہ معلوم ہے تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر لا الہ الا اللہ معلوم ہوتا تو یہ دنیا میں درگاہ پرستی نہیں ہوتی، یہ شرک نہیں ہوتا، یہ قبر پرستی نہیں ہوتی، یہ شخصیت پرستی نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ اگر ان کو معلوم ہو جائے تو میرے بھائیوں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک تو ہمارے اوپر فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہمارے اوپر کمپلسری ہے۔ باقی سارے تعلیم دلاؤ نہ دلاؤ وہ آپ کی مرضی ہے، دلاؤ تو اسلام منع نہیں کرتا، نہ دلاؤ تو اسلام آپ پر کوئی کمپلسری نہیں کرتا، اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن اس میں کسی طرح سے کوئی کوتاہی کرنے کو اسلام نے برداشت نہیں کیا ہے۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام جب شکایت کریں گے اللہ رب العزت سے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، چھوڑنے کا مطلب کیا پڑھتی نہیں تھی اس کو، اس کی تلاوت نہیں کرتی تھی؟ ورنہ تو آج بہت سارے لوگ یہی کھڑے ہو جائیں گے کہ تلاوت نہیں کرتی تھی یہ شکایت ہوگی، قرآن چھوڑ دیا تھا مطلب اس کو سیکھتی نہیں تھی، اس کے معنی مطلب کو نہیں جانتی تھی، اس پر عمل نہیں کرتی تھی، اس کو پڑھنا نہیں سیکھتی تھی، ساری چیز اس میں داخل ہے میرے بھائیوں۔ لہذا میرے بھائیوں میں آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اولاد کے تعلق سے آپ کے کندھے پر، اے میرے سرپرست بھائیوں اور میری بہنوں ماں، آپ کے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری اللہ رب العزت نے دی ہے، آپ اس کو ادا کیجئے، اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلائیے۔ 10 سال سے پہلے کا ہے، 8 سال سے پہلے کا ہے، آپ مکاتب میں ڈالیے، تو دن بھر تو آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ ہی رہا ہے، آپ کو گھنٹہ 2 گھنٹہ میرے بھائیوں مکتب میں، مکاتب میں، مدرسے میں بھیجنا ہے۔ 9-10 سال کا بچہ ہو گیا، 4th 5ویں پاس ہو گیا، اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالیے، 6ٹھی بھی پڑھے گا، 7ویں بھی پڑھے گا، 8ویں بھی پڑھے گا، 9ویں بھی پڑھے گا اور 10ویں بھی پڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے دین کی تعلیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثوں کو پڑھے گا۔ اور آپ کو میں کہتا ہوں کہ یہ تجربہ ہے اور دیکھا گیا ہے کہ جو بچے محنت سے پڑھتے ہیں واللہ عالمیت کے نصاب کے ساتھ اور عالمیت کے کورس کے ساتھ اسکول پڑھتے ہیں، وہ ان بچوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں جو بچے صرف اسکول میں پڑھتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے، یہ مشاہدہ ہے، یہ واقع ہے۔ اگر مثالیں چاہیے تو آپ کو بہت ساری مل جائیں گی۔ بہرحال یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارے لیے مفید ہے، آخرت کے لیے، جنت کا مستحق بننے کے لیے، جہنم سے حفاظت کے لیے۔ اور اگر اس ذمہ داری کو ہم ادا نہیں کرتے ہیں تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد کیجئے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو کچھ اولاد عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ ماتحتی عطا فرمائے ہیں اور آپ ان کے ساتھ خیرخواہی سے کام نہیں لیتے ہو، آپ ان کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے ہو، جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بخاری کی حدیث میں فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام علیہ اعلان کہہ چکے ہیں کہ لوگوں سن لو، آپ اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہو، اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ قربانیاں دیتے ہو، مگر اس سے بہتر کوئی قربانی نہیں ہے اور اس سے اچھا کوئی گفٹ نہیں ہے کہ اپنے اولاد کو دے سکو کہ ان کو دینی تعلیم دے دو، اچھی تعلیم دے دو، ان کی اچھی تربیت دے دو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ذمہ داری محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم وتعالی جواد کریم ملک الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين